اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو یہ صبر نہیں ہے۔ اگر صبر ہوتا تو ہم ٹکرا جاتے۔ صبر ہوتا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، معاملہ ذاتی ہو تو بھی صبر کرو، معاملہ مقابلے کا ہو تو بھی ڈٹ جاؤ۔ اصبروا وصابروا ورابطوا، اپنا سارا جنگی سامان تیار رکھو اور ڈٹ جاؤ۔ سامان تو جنگی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی ہے، 3500 کلومیٹر دور مار کرنے والے میزائل موجود، لیکن وہ رکھے کس لیے ہیں یہ نہیں پتا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے وہ کس لیے رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نمائش کے لیے رکھے ہوں، دنیا میں نمائشیں بھی تو لگتی ہیں نا، تو نمائش میں انوکھی انوکھی چیزیں رکھے تو سنا ہے دنیا میں انعام ملتا ہے، اس کے لیے رکھے ہوں گے۔ اگر کوئی رتی بھر دینی غیرت ہو، رتی بھر دینی حمیت ہو، تو آج نہ کوئی اسلحہ باقی بچتا ہے، نہ کوئی میزائل باقی بچتا ہے، نہ کوئی انسان باقی بچتا ہے۔ ٹکرا جانا ہی غیرت کا تقاضا ہے۔ ٹکراؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ لیکن دل میں روب ہو، خاشعین، یہ جو ڈر دل میں ہو اللہ کا نہیں، ڈر دل میں امریکہ کا ہے، ڈر دل میں دنیا کی طاقتوں کا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں کہ وہ کہیں ہمارے ساتھ لڑنا پڑے۔ ہو سکتا بھائی، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجبوریاں سب کی ہو سکتی ہیں، لڑ ہم نہیں سکتے، ہم عوام ہیں، ہم صرف چیخ سکتے ہیں، اور چیخنا ہمارا حق ہے۔ اگر کسی کا وہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اس وقت کیا کریں، فلسطینیوں کے لیے ہم کیا کریں، اللہ پر میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا بازو کٹ گیا ہو، کسی کا پاؤں کٹ گیا ہو، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہو، کسی کے جسم پر اتنا گہرا گھاؤ لگ گیا ہو کہ خون بہ رہا ہو، اور اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہ ہو، سہارا بھی کوئی نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ تو چیخے گا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرے گا؟ بے بس ہے۔ اس کا جسم پر چرکے لگ رہے ہیں، اس کے پاؤں کٹ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں، وہ چیخے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ لہذا میں تو کہتا ہوں آپ سب ہم مل کے چیخیں، ہم چیخ رہے ہیں۔ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو بات کر سکتا ہے وہ بات کرے۔ یہ ہماری چیخیں ہیں، شاید اللہ کو ہماری چیخیں پسند آ جائیں کہ اللہ ہم بے بس تھے، ہم چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ ہم تیرے سامنے بھی گڑ گڑاتے ہیں، اللہ ہم دنیا کے سامنے بھی چیختے ہیں، کم از کم چیخنا تو بند نہ کریں، چیختے تو رہے کہ اللہ ہم بے بس تھے۔ البتہ قتال کس نے شروع کرنا ہے، جہاد کس نے شروع کرنا ہے، وہ تو ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ ہمارے حکمرانوں کے پاس۔ وہ کریں، نہیں کرتے تو اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھیں۔ ہم بے بس ہیں لیکن ہم چیخ رہے ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہماری چیخیں اللہ تک پہنچ جائیں تو وہ چیخیں ہی صبر اور ڈٹنے کا متبادل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم بے بس ہیں۔ بے بس آدمی اور کیا کرتا؟ تو کچھ نہ کچھ تو کریں۔ مدد واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں دو نسخے بتائے ہیں، ایک صبر ہے، ایک نماز ہے، اس کے ذریعے سے آئے گی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ کام اوکھا ہے لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہو تو پھر کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور ایک آخری بات، جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، ہم تو قتال سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے قتال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں ہیں، وقت ہو گیا، میں بہت جلدی سے
دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ تمہارے اگر باپ، بیٹے، بھائی، تمہارے بیویاں اور شوہر، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، یہی کچھ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان کی مجبوریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان کی مجبوریاں اسی سے جڑی ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے خاندان، تمہارے سسرالی خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارے بھائی، جتنے رشتے ہو سکتے ہیں سب، اور وہ جو مال تم نے کمائے ہیں، وہ جو کاروبار تمہیں جس کا مندی پڑ جانے کا خدشہ رہتا ہے کہ ہمارے کاروبار نہ خراب ہو جائیں، دنیا میں ہماری ساکھ نہ خراب ہو جائے،